میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے، بدر میں بھی، احد کے اندر بھی. تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں. دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا. اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا. طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا. چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا. تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا واشی کا یا رسول اللہ واشی ہوں، قاتل حمزہ کا یا رسول اللہ. آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی. لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے. تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے یا جھوٹ بول رہا ہوگا. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا. فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یہ 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا. ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی،
ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف. یا حضور، ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا. ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے، آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی، جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ، جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے. اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ وہ کافر کہہ رہے تھے کہ وہ جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل تو نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر. لہٰذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے. سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں. کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج بھی اویلیبل تھا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو یہ بہانہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھی اس لیے قتل ہو گئے احد میں کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے منافقین کی طرف سے،
تو حالانکہ ان کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کے وہ بکواسات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت مقدر ہوتی تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے احد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی کہتا نا، میں قسمیاں کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اندر ہی نعرے مارتے تھے، جب موقع آیا تو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جی جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو اس قربانی سے پھر نکھار تو آتا ہے۔ اب کئی اصحاب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بعد میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے، یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے آئے نا تو پھر مشکل کام ہو جاتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹھ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ مکافات عمل والی بات بھی ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا اسی کے کانٹیکسٹ میں حضرت عثمان کا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری، جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی، وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے، یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے، اس کی برداشت ہے، انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، غلطیوں کے اوپر فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ تو اس میں ایک اہم بات آئی ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو اس دن ان کے بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ اعمال سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تجھے کوئی نیکی کی توفیق ہو تو اسے میری طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی برائی سرزد ہو تو یہ کہنا کہ یہ میرے اپنے اعمال کی شامت ہے، اللہ کی طرف اسے منسوب نہ کرنا۔ ہمیں یہ ایٹیچوڈ سکھایا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اعمال کی سبب، تمہارے اعمال کی کمزوریوں کی سبب تمہارا ایمان چونکہ کمزور ہوا، اس لیے تم اس وقت میدان جنگ چھوڑ گئے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد کی ناکامی نے مستقبل کی درجنوں فتوحات کی بنیاد ڈالی، اسی لیے اللہ نے 60 آیات کے اندر پوری کمنٹری کی ہے اور بتایا کہ تم سے کہاں پہ ڈسپلن لوز ہوا، کیا غلطی ہوئی، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمان کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں۔ احد کے بعد آپ دیکھ لیں خندق ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح، صلح حدیبیہ واضح فتح، غزوہ فتح مکہ واضح فتح، غزوہ حنین واضح فتح، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں، قادسیہ اور یرموک سے ریلیٹڈ چھوٹی اور پھر بڑی یہ جنگیں، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو بڑا کر کے بڑی بڑی سپر پاورز گرانی ہیں ان کے ذریعے، تو اس لیے اتنی زیادہ سرزنش ہوئی۔ 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک۔ آپ دیکھیں یہ مسلسل ہمارا تیسرا درس غزوہ احد پہ چل رہا ہے، اگلا بھی شاید اس سے اگلا بھی اسی کے اوپر چلے۔ بہرحال یہ یعنی ایک بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا،
پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھی تم میں محمد موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ تو پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے، تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، تو اس نے کہہ دیا کہ بھی تم سارے مر کھپ گئے ہو، تو حضرت عمر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں۔ اور پھر اس نے نعرہ لگایا، ابو سفیان نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ آج تو حبل اعلیٰ ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو، چونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا، تو تم کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ عزا ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی ان کا جو دیوی تھی، تو حضور نے فرمایا تم کہو کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے۔ یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دو، جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوا تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا۔ بہرحال ایک یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی، حضور علیہ السلام کا زخم اور پھر آپ کا شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا جو ہم پچھلی دفعہ سن چکے، حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دل سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یعنی نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ کا دین، توحید اور آپ کے عقائد تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہیں۔ تو کیونکہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، ایک چادر سر، وہی تہمت تھی جو اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا، اور پاؤں ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی، وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا۔ اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا، کتنی پرانی بات، اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس، وہ اسی قسم پرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا۔ اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے۔ اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے
کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا۔ تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر ہے آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا، اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے، تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد پھر کیا کرتے ہو۔ بس پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بار دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو غزوہ احد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھی مسلمانوں کی۔ اچھا، لوگ بعد میں قادسیہ اور یرموک کو تو یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی جنگیں تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ یرموک تھی 636 عیسوی کے اندر، آج چل رہی ہے 2020 عیسوی، اور اسی سال اینڈ میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جو پرشین امپائر کے خلاف تھی۔ تو دونوں سپر پاورز ان جنگوں میں گر گئیں، لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں، لوگ ان جنگوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ان جنگوں تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھیں
وہ تو بدر و احد کے اندر ہوئی نہیں ہے نا. اگر بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ حنین نہ ہوئے ہوتے تو مسلمانوں کی امپائر کبھی بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. انہی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک عرب کے لوگوں پہ بیٹھی اور وہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو الٹا. لہٰذا قادسیہ اور یرموک تو لوگوں کو نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں بنیادیں جو ہیں اس کی وہ بدر و احد ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت، یعنی آپ کو تو ظاہر پتہ تھا کہ آپ کی امت نے کہاں تک اس دعوت کو لے کے جانا ہے، تو آپ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر کے جا رہے تھے کہ بعد میں جب فزیکلی دنیا کی دولت تمہیں ملے گی تو کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. اور پھر کئی لوگ پھر مبتلا بھی ہو گئے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے جی، میں اس سے کہنا رفع دین پھر بھی نہیں سی تو کرنا، تو جنم بھی لے لینا اس زمانے سے. ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے، بات کرنا آسان ہے نا. تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، جس میں میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی. آپ صحیح مسلم میں جا کے نا غزوہ خندق والا چیپٹر کھول لیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حذیفہ ابن یمان رازدار رسول، جو حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ حضرت کتنے آپ خوش نصیب ہیں، حضور کا آپ نے دور پایا ہے. کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کیں، آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دین کا کام کیا، ہم بھی کرتے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس طرح کے دعوے نہ کرو، آج یہ بات کرنا آسان ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ سخت سردیوں کی رات تھی، تو حضور علیہ السلام نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ. اوتے کو نہیں کھلوتا. دوسری دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب یہی کہتے خود ہی حضور کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، اتنی سخت سردیاں اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھی، اسی میں عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے نمازیں پڑھی، کیونکہ وہ سامنے سے تیر آتے تھے. تو ظاہر ہے جو رات کو اگر یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں بھی تو ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے. تو 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مارا گیا، میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا یہ ان کی سچائی تھی، انہوں نے بتا دیا. یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا جی. میں تو آج تک جناب میں تو گل منہ تے کرنا، آج تک کسی بندے نو سنیا جو جھوٹے تے جھوٹے نو بھی وہ کہے کہ میں پیچھے گل کرنا، بھی تکیہ کلام ہے کر دے رہا. میں تو منہ تے گل سیدھی کری دی جی. اچھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب بلایا تو مجھے کہا جاؤ. ان کا میں تو پھر اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا، تو حکم آ گیا. پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا. کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کتنی ٹھنڈ بار اور اس حالت میں جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے نا کوئی کمبل اڑا دیا ہے نہ نظر آنے والا، اور میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا، جا کے میں نے جاسوسی کی. اور کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پہ تھا، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں، لیکن مجھے حضور کی بات یاد آئی. آپ نے بھیجتے وقت کہا تھا کہ دیکھنا کسی پہ تیر نہیں چلانا، کوئی نواں ماز نہ کھول کے آ جائے، ایک کام نہ کریں. تو کہتے ہیں پھر میں رک گیا، ابھی حضور نے منع کیا ہے. ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی، پھر ایک نیا. ظاہر ہے یہ دیکھیں ڈسپلن تو نہیں لوز کرنا نا، جو لیڈر ہے اس کے اس مشورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں خیر واپس آیا. کہتے ہیں جیسے میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ تھرو آؤٹ ایک نہ نظر آنے والا ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی،
جیسے میں اپنا وہ کام پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی کہ یہ اس وقت وہ تیر کمان رات کو بیٹھ کے تیز کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے یہ ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو جیسے ہی میں فارغ ہوا تو مجھے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی۔ تو یہ وہ پوری حدیث ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی، بڑا مشکل ہے۔ یہ غزوہ احد میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہوتے ہوئے جنم لیا تھا، لیکن دیکھ لیں 700 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جب بھگدڑ مچی اس وقت تو 80 بھی نہیں تھے، 12 تھے۔ خیر بعد میں پھر ہمت دکھائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں بھی آگے چل کے اس کا اشارتاً ذکر آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھی آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ہم تو جاتے ہیں واپس۔ خالد ابن ولید نے کہا نہیں، ان کا کام ختم کر کے ہی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ نے روب ڈال دیا نا۔ پھر حضور علیہ السلام نے 80 کے قریب اصحاب، جن میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ بھی موجود تھے، ان کا لشکر کافروں کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، پھر آدھے راستے سے واپس آ جائیں، پھر اٹیک کر دیں۔ پیچھے بھیجنے کا تھا کہ ان پہ ڈیٹرنس بھی رہے، اور وہی ڈیٹرنس رہی، اور نبی علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر لبیک کہا انہوں نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے نا، ان کی خالہ رکھتی تھی نا سیدہ عائشہ، تو حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہمت بندھانے کے لیے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے دونوں باپ جو تھے نا حضور کی اس آواز کے اوپر لبیک کہنے والے تھے۔ دونوں باپ کون؟ پھر انہوں نے نام بھی بتایا کہ حضرت زبیر اور حضرت ابوبکر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کے جو والد تھے وہ زبیر تھے، اور نانا جو تھے وہ ابوبکر تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے نا عبداللہ ابن زبیر، تو یعنی کامل الایمان مومن بھی تھے اپنی جگہ۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ بعد میں آگے چل کے آیات بھی آ جائیں گی کہ آپ نے اب بھی ان کے ساتھ صرف نظر کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، اور یہ آپ کی نرمی ہے کہ یہ آپ کے گرد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آیات بھی آگے چل کے آ جائیں گی۔ تو یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جبکہ رسول اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہے تھے پیچھے سے۔ فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، بس اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی۔ اسی آیت کے تحت وہ شعر کہا گیا نا، مشکلیں پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ غم پر غم اللہ نے ڈالا، شکست کا غم تھا نا، اس غم کو بھلانے کے لیے اس سے بڑا غم ان پہ ڈال دیا کہ حضور کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی۔ تو صحابہ تو اور غمگین ہو گئے، پھر ان کو اپنے زخم بھی بھول گئے، اپنے مرے ہوئے رشتہ دار بھی بھول گئے کہ حضور فوت ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیا تاکہ غم پر غم ڈلے اور تمہارے لیے مشکلیں سہنا آسان ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امنا، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی غم کے بعد تم پر راحت۔ امنتن نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اور تم میں سے ایک گروہ کے اوپر غنودگی چھا گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ جو حضور کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور تیر چلاتے تھے کافروں پر، ایک حضرت طلحہ ہے، ایک ابو طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ تو وہ ہیں جو اشرم وشرم ہیں، ابو طلحہ ہیں جو انس ابن مالک کے باپ ہیں، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کر لی تھی، ام سلیم نے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی تو مجھ پہ ایسی نیند طاری ہوئی کہ وہ تلوار مجھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ میدان جنگ میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اور نیند کا غلبہ ہو، تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن تھی، ورنہ تو بے سکونی میں تو انسان کو نیند نہیں آتی ہے، اور نیند آنے سے انسان کا بعض اوقات جو زخم ہرا ہوتا ہے نا، وہ اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تکلیف کی حالت میں ہو، آپ غم کی حالت میں ہو، اس کے بعد سو کے جب اٹھتے ہیں نا، کافی بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد تھی کہ صحابہ کو میدان جنگ میں بھی اونگ آ رہی تھی تاکہ ان
پہ سکون کی کیفیت طاری ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے طاری ہوگی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور تم میں ایک جماعت ایسی تھی جسے اپنی جان کا فکر پڑا ہوا تھا، یعنی منافقین۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، عہد جاہلیت کا جو گمان تھا وہ کر رہے تھے۔ اس میں اسپیسیفکلی تو وہ منافقین ہیں جو 300 کا لشکر لے کے عبداللہ ابن ابی الگ بھی ہو گیا تھا، اور بعض جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے کیا ہمارا بھی کوئی دخل ہے اس مسئلے میں، کو ہمارا بھی مشورہ مانا جائے گا؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی فرما دیجئے اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ مشورہ ان کا یہی تھا منافقین کا، جو اس وقت تک تو مسلمان ہی سمجھے جا رہے تھے، کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، باہر نکل کے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام اکثریت کی رائے کا احترام کرتے تھے، تو اس لیے پھر آپ نے باہر نکل کے جنگ کی، جو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر تعارف میں غزوہ احد کے بتایا تھا۔ تو وہ اس چیز کو جو کہ طے ہو چکی تھی رسول اللہ کی طرف سے، ایک لیڈر کی طرف سے، وہ پیغمبر بھی تھے، اس کو پھر دوبارہ سے موضوع بحث بنا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپائے ہوئے تھے وہ اپنے دلوں میں جو تم پہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اس کام میں دخل ہوتا، ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جاتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں پر اس بے دردی سے قتل نہ ہوتے۔ قتل تو خیر وہ کوئی نہیں ہوئے، ہم سے مراد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لیا کہ یہ لوگ تو یہاں پہ قتل نہ ہوتے اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا۔ حالانکہ یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں، کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے نصیحت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے کوشش کرو، سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا، پوری ایفرٹ پٹ کر دینا۔ اس کے باوجود اگر تمہارے خلاف نتیجہ نکلے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی تمہارے خلاف رزلٹ آئے، پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، تو وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، پھر کہنا جو اللہ کی مرضی وہ یہی ہونا تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ خالی پیپر دے آئے اور دعائیں کرواتا رہے، اس طرح نہیں۔ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے زور لگا دینا پورا۔ تو اسی طریقے سے جب ایک لیڈر نے ایک ڈیسیژن کیا، اس کے بعد اگر کوئی اس کے رزلٹ غلط نکلے ہیں تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ وہ لیڈر بھی رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ کی طرف سے وحی کی تائید بھی حاصل ہو۔ حضور کو تو خیر پہلے بھی بتا دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ احد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور پھر میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی، تو اس کی تعبیر میں نے کی ہے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی شکست جو ہے وہ فتح شکست میں بدلی، اور پھر شکست سے دوبارہ سے سروائیول تو کم از کم ہو گئی، اگرچہ کئی انصاری اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں میت نہ ہو، ایک غم کا عالم تو تھا، مہاجرین